ہمارے ساتھ حسین سہروردی صاحب موجود ہیں، لیکن ان سے کویسچن کرنے سے پہلے ایک لاسٹ چیز میں جو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اور دنیا کے پاس بھی جو انفارمیشن ہے اور اوپن ٹو پبلک انفارمیشن یہ ہے کہ ایران کے نیوکلیئر ویپنز یا ان کی جو رینج ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے ڈائریکٹ تھریٹ کبھی بھی نہیں تھی، اور یہ چیز ہم نیوز کے اوپر رات نیوز شوز میں بھی کوٹ ہوتی رہی ہے۔ اسی کے ساتھ حسین سہروردی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر گڈ مارننگ فرام اسلام آباد اینڈ السلام علیکم، آپ نے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے پاس آئے۔ یہ جو ٹاکس ہیں اور ان ٹاکس کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو اسپیشل سٹانس ہے کہ ہم لوگ اسٹریٹ آف ہارموز کو ایک طرف سے بلاکیڈڈ رکھیں گے جب تک ایران مان نہیں جاتا، پھر ایران نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو اسٹریٹ آف ہارموز نہیں کھولنا تو ہمیں بھی آپ سے بات نہیں کرنی۔ Come for love, we are ready with open arms, but come for war, we are ready with open arms. تو اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو نیگوسیشنز ہیں یہ کدھر کھڑی ہوئی ہیں؟ تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل اپنے پروگرام میں مجھے لینے کا۔ میرا پورا نام سید حسین شہید سہروردی ہے، آپ مجھے حسین شہید سہروردی کہہ سکتے ہیں۔ حسین شہید آپ کا سوال بہت اہم ہے، اس سے شروع میں بھی آپ نے بڑا زبردست ایک جو سرشن دیا ہے، اور وہ یہ کہ کسی صورت میں بھی ایران کے جو میزائل ہیں وہ امریکہ کے لیے ایک خطرہ نہیں ہے، کیونکہ لازمات ان دونوں کا ایک تو فاصلہ بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ایران کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ابھی تک موجود نہیں ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی ملک سپر پاور کا سٹیٹس حاصل کرتی ہے تو سپر پاور ہونے کی اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتحادی ہوتے ہیں، اس کے پاس اس کے ہم نوا ہوتے ہیں، اور وہ ان دوستوں کے اوپر جان دینے کو تیار ہوتا ہے۔ اصل میں وہ دوستوں کی وجہ سے، اتحادیوں کی وجہ سے ہی تو وہ سپر پاور بنتا ہے۔ اگر اس کے پاس اتحادی نہ ہو تو پھر وہ سپر پاور کس چیز کا بنا؟ تو یہ میں کوئی اپنی اوپینین نہیں دے رہا، یاد رکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی بکس بتاتی ہے کہ جب پیٹر دا گریٹ تھے رشیا کے، یا جب ہولی رومن امپائر اس سے پہلے تھی، پھر جب نیپولینک جو ایک وار شروع ہوتی ہے اور وہ جو اپنے آپ کو ایک طاقت ڈکلیئر کرتا ہے، پھر جو برٹش امپائر بنتی ہے، اور اسی طریقے سے آپ چیزیں لے کر آئیں تو اب تک کی پوزیشن میں امریکہ اگر آج اتنی سخت رویہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے ایران کے خلاف، تو یاد رکھیے اس کے پاس ایسے دوست ہیں اس علاقے میں جن کی کہ سیکیورٹی کے لیے وہ یہاں آیا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ابھی انٹرو میں بھی بتا دیا کہ وہ نیوکلیئر ویپنز پر بس وہ کہتے ہیں کہ کمپرومائز نہیں کریں گے، باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ نیگوشیبل ہیں۔ اس وقت کی پوزیشن، ڈائریکٹلی آپ کے سوال کے جواب کی طرف آ رہا ہوں، کہ اس وقت کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو، وچ مینز دیٹ دونوں پارٹیز کو بڑا جنجرلی موو کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف ڈیمیجز بہت ہائی لیول کے ہو چکے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو حملہ ہوا تھا 28 فروری کو ایران کے اوپر، یہ پہلا نہیں تھا، یہ دوسرا حملہ تھا۔ پچھلے سال بھی اسرائیل اور امریکہ آئے اور انہوں نے کہا جی اس کا نیوکلیئر پروگرام بڑا خطرناک ہے، تو ہم اسے ختم کر چکے ہیں اس 12 دن کی جنگ میں، ختم کر چکے ہیں، تو لو جی ختم ہو گیا معاملہ۔ اب پھر آئے اور ایک دفعہ پھر ان کا ایجنڈا جو تھا وہ یہی تھا کہ جی اس کا نیوکلیئر پروگرام پھر ختم کرنے آئے ہیں۔ تو ایران کو اس وقت سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہے اعتماد کا فقدان۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے امریکہ پر ایک دھیلے کا بھی اعتماد نہیں ہے، اس لیے کیونکہ 2015 میں جناب نیوکلیئر ڈیل ہوئی اوباما کے ساتھ، اور ٹرمپ آئے اور انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد کے جو معاملات ہوئے ابھی تک، پھر آپ دیکھیے کہ پچھلے عرصے میں لبنان کی جب جنگ بندی ہوئی اسرائیل اور لبنان کے درمیان، تو ایران نے گڈ ول کے طور پر جو اپنائے ہومس کھول دی۔ ادھر امریکہ کی طرف سے وہ بڑا خوش آمدید کہا گیا اس اقدام کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی نہیں جی ہم تو ناکہ بندی اسی پوائنٹ کو میں تھوڑا سا ڈیولپ کرنا چاہتا تھا، یہیں سے میرا سیکنڈ کویسچن سپراؤٹ کرتا ہے کہ جس وقت جو کہ ہے انہوں نے ایز اے جسچر آف گڈ ول ایران والی سائڈ نے کھولا ہارموز کو، اور امریکہ نے بھی اس چیز کو ویلکم کیا، اس لائٹ میں اگر ان نیگوسیشنز کو دیکھا جائے، بیکاز آ رہے ہیں پارٹیز کسی نہ کسی جگہ پہ، دیر از بیک اینڈ فورتھ، فرکشن ضرور ہے، پرابلم ضرور ہے، لیکن یہ میڈیشن کا پروسیس چل رہا ہے۔ ان دی انسٹنس دیٹ دس ورکس آؤٹ، چاہے 2 دن میں ہو چاہے 4 دن میں ہو، ان دی انسٹنس دیٹ دس ورکس آؤٹ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اور ایران اس ایریا کی اور ساؤتھ ایشیا کی اور مڈل ایسٹ کی پالیسی میکنگ کے اندر کس طرح کا کردار فیوچر میں اب نبھائیں گے ان دی انسٹنس دیٹ دس ورکس آؤٹ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کا اس وقت سب سے بڑا ایشو اقتصاد کا ہے۔ ان کا اقتصادی حالات ان کے بہت کمزور ہوئے ہیں۔ اس وقت وہ پانی کی قیمت میں پیٹرول بیچ رہا ہے،
اور وہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ شیڈو پر اس کی جو سیل ہے، جس کا مطلب یہ کہ اسمگلنگ کی صورت میں بیچ رہا ہے. اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر اس علاقے میں ایک زبردست قسم کی خوشحالی و فراوانی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جتنا سستا تیل بیچ رہا ہے، لازمات ہے وہ ہم بھی خریدیں گے. پاکستان تو اس کے پڑوس میں ہے. پھر باقی جتنے ممالک ہیں جن کے اوپر پابندیوں کی وجہ سے وہ تیل نہیں خرید پا رہے ہیں، وہ بڑا زبردست طریقے سے حاصل کر سکیں گے. ایران خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا. آپ کے اسی پوائنٹ سے ایک سوال میں اٹھانا چاہوں گی، دیٹ از کہ 2015 میں جو معاہدہ ہوا تھا ابراہم اکارڈ جو اوباما کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بارے میں بھی ٹرمپ نے ایک تو بات کیا کہ ہمارا معاہدہ ان سے اچھا ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی سینکشنز اس طرح سے ہٹی تو نہیں تھی جس طرح سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. اس مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے، ہم بڑے پر امید ہیں، ہم دعا بھی کر رہے ہیں معاہدہ ہو جائے، اسی سے ہی اس خطے کے اندر خوشحالی آئے گی. اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو کیا سینکشنز اس حد تک ہٹا دی جائیں گی کہ ایران اپنا آئل جو ہے دنیا بھر کے اندر ویسے ہی بیچ سکے جیسے باقی ممالک یا اوپیک کنٹریز بیچتی ہیں؟ دیکھیے، اس وقت آپ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کی طرف مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں دوں کہ 2015 کے جو ایگریمنٹ تھا اس میں اور اب کے ایگریمنٹ میں کیا فرق ہوگا. 2015 میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، کسی کے اوپر اخلاقی طور پر جو ہے ایک اس کا دیوالیہ نہیں نکلا تھا. ابھی جو کچھ ہوا ہے پچھلے سال اور اس سال، اس میں سب سے پہلے تو نیٹو امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، پورا یورپا امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. اس وقت امریکہ پر ایک الزام ہے کہ اس نے ایک چلتی ہوئی جو جنگ تھی اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس نے خواہ پر اس میں جم مار لیا. تو اس وجہ سے امریکہ کی پوزیشن اس وقت بہت آکورڈ ہے. تو ایران کی جو کنڈیشنز ہیں نا ان مذاکرات کے لیے، وہ 2015 سے مختلف ہیں. اس دفعہ وہ سب سے پہلے تو یہ کہہ رہے کہ جی میرے منجمد جو اثاثے ہیں $120 ارب مجھے وہ واپس دیے جائیں. دوسرا وہ کہہ رہے میرے اوپر جنگ تھوپی گئی ہے، یہ جنگ ڈیزرو نہیں کرتی تھی. ساری دنیا کہہ رہے ہیں یہ اننیسیسری، ایک غیر ضروری جنگ تھی، یہ میرے اوپر تھوپی گئی، اس کے $20 ارب میرا ہر جانا بنتا ہے وہ مجھے دیا جائے. پھر اس کے بعد وہ باقی کنڈیشنز پر آتا ہے کہ جی اپنا ہرمز کو کھولا جائے، نیوکلیر ڈیل پر جو نیوکلیر ویپنز پر جو ہے بات چیت کی جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ایران ایک مضبوط پوزیشن میں ہے، اور اس وجہ سے جو ٹرمپ نے بتایا نا کہ پہلی ڈیل سے اچھی یہ ڈیل ہوگی ایران کے لیے، اس وجہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں. کیونکہ ساری دنیا اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ ایران کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اپنا ہرمز کو کھولا جائے. اس نے اگر اپنا ہرمز کو بند کیا تو اس کا مطلب ساری دنیا کے اقتصاد کو اس نے بند کر دیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، وہ دونوں ہی متاثرین تھے یا وہ دونوں ہی خوش تھے. اب جو ایران کی طرف سے شرائط رکھی جا رہی ہیں، اور کل بھی ہم نے دیکھا انہوں نے پہلے تو اعلان کر دیا کہ ہم آئیں گے ہی نہیں اس مذاکرات کے دور میں شرکت کرنے کے لیے. اب جو شرائط سامنے آئی ہیں جیسے منجمد اثاثے بحال کرنا، اس کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز کی بھی بات کی جا رہی ہے، پھر کمپنسیشن کی بھی پہلے بات کی گئی تھی. آپ کو لگتا ہے یہ ڈویبل ہے ایران کے جو مطالبات ہیں اس معاہدے تک پہنچنے کے لیے؟ کیونکہ امریکہ تو صرف ایک پوائنٹ کی بات کر رہا ہے کہ بھئی نیوکلیر اثاثوں کی طرف مت جائیں، ان کی طرف مت دیکھیے. ایران کے مطالبات ڈویبل ہیں امریکہ کے لیے؟ کوئی درمیانی راستہ یا پھر نکالنا پڑے گا یا نکل سکتا ہے؟ آپ نے اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا. حقیقت میں سارے کے سارے ڈویبل ہیں سوائے ایک کے، اور وہ ہے نیوکلیر ویپنز کا جو پروگرام ہے ایران کا. امریکہ صرف اور صرف اس سے پریشان ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کی افزودگی کو روکا جائے، جو کہ یہ کر چکا ہے، 60% کر چکا ہے. 90% پر ایک ایٹم بم جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. اس وقت ایران کے پاس 440 کلو گرام جو ہے وہ یورینیم انرچڈ ہے، جو کہ 60% تک وہ انرچمنٹ کر چکا ہے. تو 60% کر چکا ہے، 90% تک انہیں بس قریب ہی، مطلب اسے ہم کہتے ہیں اپنے سبجیکٹ میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں بس اپنی دہلیز پہ پہنچ چکا ہے ایٹم بم بنانے کی. اچھا سر، ایک شارٹ کوسچن بفور آئی لیٹ یو گو ہیئر، اینڈ دیٹ از کہ کیا آپ کو ان دی انسٹنس دیٹ نیگوسیشنز گو آن فار اے بٹ لانگر، اگر کچھ بیچ میں معاملہ پھنس جاتا ہے، تو آپ کو یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلی بار بھی جب نیگوسیشنز ہوئے تو لوگ کوشش کر رہے تھے کہ جی ہتھیلی پہ سرسوں جمائیں اور یہ 21 گھنٹوں میں مسئلہ حل ہو جائے. جو 47 سال میں نہیں ہوا 21 گھنٹوں میں کیسے ہوگا؟ اگر تو یہ اگر ہو جاتا ہے اگلے راؤنڈ میں تو بہت ہی کمال ہو جائے گا. یہ ایک میریکل سے کم نہیں ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ پارلیز ہیں، یہ لمبا چلیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہو جائیں گی، کچھ چیزوں کے لیے بات لمبی ہوگی. ہاں البتہ یہ جو ابھی آپ نے بات کہی ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا، اپنا ہرمز کھل سکتا ہے، اور جو سیز فائر ہے اس کو دائمی قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن باقی تمام چیزوں میں جو ہے وہ مذاکراتی عمل جو ہے ہم بہت ہائی ہوپس نہیں رکھتے، لیکن اپنی ہوپس کو بالکل ختم بھی نہیں کرتے ہیں. سوری وی آر آؤٹ آف ٹائم. حسین شہید سہروردی صاحب بہت شکریہ، بہت زبردست آپ کا انپٹ رہا ہے ساری سچویشن کے اندر، سارے کانفلکٹ کے اندر. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم نے اقبال سے شروع کیا تھا اپنے اس شو کو، اور بریک پر جانے سے پہلے اقبال سے ہی ختم کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تہران ہوگا عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے.